کھرل صاحب آپ سے ایک دم جو ڈائلاگ ختم کیا گیا تھا اس کے بعد فوراً یہ کوشش کی گئی کہ اپوزیشن کو متحد کیا جائے. سو بیک گراؤنڈ میں کوئی بات ہوئی دیٹ دے ریئلائز کہ ادھر بات نہیں کرنی ہے اب ادھر بات کرنی ہے؟ دیکھیے اکارڈنگ میری جو تھوڑا سا اس کے اوپر ورکنگ ہے لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف پیرلل دو اسٹریٹجیز پہ کام کر رہی ہے. ایک علیم ان گنڈا پور ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں آ کے بتاتے ہیں کہ جناب 2 دفعہ مذاکرات، ایک دفعہ 80%، ایک دفعہ 90% کامیاب ہو چکے تھے. ایک طرف جنید اکبر خان صاحب آ جاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس سامنے آتا ہے جو کل ذرا دیکھیے اس کے اندر ہے کون. ایک سابقہ وزیر اعظم کھڑے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اپوزیشن لیڈر کھڑے ہوئے ہیں، سابقہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کھڑے ہوئے ہیں، اور ملٹیپل سیاسی جماعتیں اکٹھی کھڑی ہوئی ہیں. ان ویژولز کو ذرا غور کیجئے تو یہی شاہد خاقان عباسی انٹرنیشنل فورمز پہ وہ تمام باتیں جو کل کا ایک ان کی پریس ریلیز یا کل کا اعلامیہ آیا، جب یہی ساری چیزیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جا کے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان میں یہ ہوا، 26 نومبر کو یہ ہوا، 9 مئی کو یہ ہوا، تو ڈیفینیٹلی ایک ایشو تو ہے. ہم وی کانٹ ٹیک اٹ ایز لائٹ کہ جی بالکل یہ ایک روٹین کا ایک امپیکٹ جائے گا آپ کہہ رہے ہیں. بٹ یہ تو بڑی ایسے سے فواد چوہدری تو کب سے کہے تھے کہ بات کرو پی ٹی آئی نہیں کرتی. فواد صاحب واز ون آف دوز پیپل جو سب سے پہلے اس طرف چلے تھے کہ اسد کیسر صاحب کو یا کسی کو ذمہ داری دی جائے کہ وہ مولانا کو انگیج کریں. اب سوال یہاں پر فریہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انگیجمنٹ میں واٹ نیکسٹ. ریزن کہ ایز پر مائی انفارمیشن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو خیبر پختونخوا کے الیکشن سے بھی بہت ریزرویشنز ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہمارا مینڈیٹ جو ہے اس کو بھی ڈیمیج کیا گیا اپوزیشن میں، اور وہاں پر کون ہے بینیفیشری کون ہے؟ obviously پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. سو ریزرویشنز ہیں، اختلافات بھی ہیں، بٹ ایٹ دس مومنٹ مولانا کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو یہ چاہتے ہیں کہ جتنی سیٹس یہ کلیم کرتے ہیں کہ 1 at 8th of February، تو وہ بھی کہانی بہت لمبی چلے گی. تو اگر یہ الائنس کل کو آگے چلتا ہے تو obviously گورنمنٹ کے لیے تو بہت بڑا ہیڈ ہے. رائٹ. سو علی گوہر بلوچ صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. گرینڈ الائنس ایک تو بڑا انٹرسٹنگ اس حوالے سے ہے کہ آپ کی تو بڑے اچھے تعلقات تھے، بٹ آج عباسی صاحب دوسری طرف ہیں. مولانا فضل الرحمان جو آپ کے ساتھ تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، وہ بھی دوسری طرف ہیں. سو کتنا آپ کے خیال سے یہ آپ کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جب ہم بھی اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز تھیں جن کا الائنس تھا، اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئی تھیں. آج حکومت میں وہ پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئی ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک حکومتی اتحاد بنا اور اس اتحاد سو یہ تو آپ نے خدشہ ختم کر دیا. جو پی ٹی آئی کو خدشہ اگر ہو سکتا ہے JUIF کی طرف سے، تو آپ نے تو ایک تسلی دیا ان کو کہ یہ خدشہ نہیں ہے. جب اکٹھی موومنٹ ہوتی ہے تو سب ساتھ ہو جاتے ہیں. نہیں، ظاہر ہے مطلب ہر پارٹی کو اپنا حق حاصل ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے احتجاج کیے تو ہمارے احتجاج انتہائی پر امن تھے، اور اس میں کوئی شرانگیزی، اشتعال انگیزی، بد زبانی یہ چیزیں نہیں تھی. اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اس میں کم از کم پی ٹی آئی کے لیے ضرور کچھ لوگ، مولانا فضل الرحمان ہیں، عباسی صاحب ہیں جس طرح آپ نے نام لیے ہیں، یہ کم از کم پرامن لوگ ضرور ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو روکیں گے جس طرح سے ان کی روش ہے ہر جگہ پر انتشار پھیلانا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ماضی میں پی ٹی آئی کو آپ روکتے رہے ہیں کوئی بھی جلسہ جلوس کرنے سے، ایسے ہی آپ روکیں گے چاہے مولانا ساتھ ہوں چاہے کوئی اور ساتھ ہو؟ جلسے جلوس کرنے سے ہم نہیں روکتے، لیکن ہم ایک چیز سے ضرور روکتے ہیں. آپ نہیں روکتے کہ آپ کسی قسم کی ابھی کچھ دیر پہلے نہیں پنجوتا کے گھر پہ نہیں روکنے کا مطلب ذرا سمجھا دیں. روکنے کا مطلب کیا ہے؟ روکنے کا مطلب یہ کنٹینر لگا دو، شہر بند کر دو، چھاپے مارو، لوگوں کو ہراس کرو، تو یہ اگر نیا مطلب ہے روکنے کا تو میں مان لیتی ہوں آپ کی بات. نہیں، آپ، میرا خیال ہے کہ آپ بات کو غلط ٹرانسلیٹ آپ نے کی ہے. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ کنٹینر اس وقت لگائے جاتے ہیں جب کوئی آپ کے شہروں کے اوپر لوگ پرامن احتجاج کا نام لے کر حملہ آور ہوتے ہیں، جب کیلوں والی لاٹھیاں لے کر آتے ہیں، جب KPK کی حکومت کے وسائل استعمال کرتے ہوئے آنسو گیس کے شیل ساتھ لے کر آتے ہیں، جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ جلا دیں گے، کفن باندھ کے آ رہے ہیں، اور 9 مئی جیسے واقعات ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر آپ کو روکنا پڑتا ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی جان و مال. بٹ مائی کوسچن ہے اس کے اگر باقی لوگ شامل ہوں گے اور پی ٹی آئی بھی ہوگی تو پھر کیا پالیسی ہوگی اسٹیٹ کی یا گورنمنٹ؟ ظاہر ہے کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی مختلف جلسے کرنے کے لیے جگہ دی. اس وقت بھی سنجانی کے مقام کے اوپر دی تھی، لیکن یہ پھر ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے. ریڈ زون کے اندر آنے کا تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی حق نہیں. اب مطالبات پر اگر آ جائیں الیکشن دوبارہ کرائے جائیں، یہ کتنا قابل قبول ہوگا حکومت کے لیے؟
نہیں، میرا خیال ہے کہ اس حکومت نے بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے اور مہنگائی کی شرح نیچے آئی ہے، دیگر معاشی معاملات اشاریہ درست سمت میں جا رہے ہیں، تو الیکشن کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تو آپ کو بغیر خوف کے جانا چاہیے الیکشن میں. if you have performed so well پھر آپ کو الیکشن سے ڈرنا نہیں چاہیے. نہیں، الیکشن سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. ایک روایت آ رہی ہے کہ ہر اسمبلی نے اپنے 5 سال پورے کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو بھی کرنا چاہیے. ہم نے تو اس حکومت کے بھی مطلب ہے وہ اس اسمبلی نے بھی 5 سال پورے کیے جو 2018 کے الیکشن جس کے اوپر بڑا سنگین گن تھا، نہ صرف الیکشن چرانے کا بلکہ معیشت کے ساتھ بھی بڑا ایک ایڈونچر کیا گیا اور وہ کس سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. اب ملک اسٹیبلٹی کی طرف گیا ہے معاشی طور پر، تو اس کو چلنے دینا چاہیے. ٹھیک ہے فیصل صاحب، اگر یہ بھی بتا دیں کہ ایک لیٹر بھی لکھا ہے خان صاحب نے آرمی چیف کو، اور بیک ڈور I would just like to add to that. I'm sorry I'm cutting you. آپ علی صاحب کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ I would just like to add to his comment. بڑا unfair لگتا ہے کہ جب 2018 کے الیکشن کو 8 فروری 2024 کے الیکشن سے کمپیریزن کیا جاتا ہے. گوہر بلوچ صاحب مجھے ایک کوئی انسیڈنٹ بتا دیں کہ 18 کے الیکشن میں کسی خاتون سے نامینیشن پیپر چھینے گئے. ہم نے گجرات میں دیکھا، آپ نے ویژولز دیکھے، میں نے بھی دیکھے. کب کس سے بلے کا نشان چھینا گیا، کس سیاسی جماعت کو اس حد تک کارنر کیا گیا. یہ کمپیریزن نہیں بنتا. پی ایم ایل این آئی ڈونٹ نو کہ پی ایم ایل این ایک طرف ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے اور پھر کمپیریزن کیا کرتی ہے کہ 18 میں یہ ہوا تھا، ہمیں ریزرویشنز بہت تھی، تو کیا 8 فروری کے الیکشن کے اوپر کچھ نہیں ہوا؟ اس کے اوپر تو پوری دنیا نے چیخا ہے، پوری ہر سیاسی جماعت چیخ رہی ہے. اقتدار میں جو جماعتیں ان کو نکال دیجئے تو ہر سیاسی جماعت کی ریزرویشنز ہیں. 18 میں کہاں ہر سیاسی جماعت کو ریزرویشنز؟ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. علی صاحب اس کو آپ ضرور ایڈریس کر لیجیے گا. لیٹ می آسک فیصل صاحب کوسچن، اگر آپ کوئکلی رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز نے فوری طور پر الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا تھا، جس میں میں خود موجود تھا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور سب نے کہا تھا کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے الیکشن کو رات کے 12 بجے رزلٹ تبدیل کیے گئے پورے الیکشن، اور اس سے پہلے اپوزیشن اسپیشل پی ایم ایل این کی قیادت کو جیلوں میں بند کیا گیا، جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، اور وہ جو ثاقب نثار اور پورے ٹرائیکا کے ذریعے جو کچھ کیا گیا تھا وہ ریپلے ہوا بٹ زیادہ انٹینسٹی سے ہوا، اور اسی کے بعد ملک کی معیشت تباہ ہوئی. آپ کیسے کہتے کہ نہیں ہوئے؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ریگڈ الیکشن تھے اور پوری دنیا میں اس کا شور تھا. تو اچھی بات کہتے ہیں کہ اس سے کمپیریزن نہیں کرتے. نہیں بٹ یہ پوائنٹ ہے کہ جب آپ کو فائدہ ہوگا ریگنگ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی اور کو فائدہ ہو تو غلط ہے نا. غلط ہے، اور اس سے غلط ہے. میرا یہ ہرگز پوائنٹ نہیں ہے. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اس وقت ملک میں سٹیبلٹی تھی، اس وقت ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی، اور یہ تو کہتے تھے کہ ہم پوری زندگی کے لیے ایکسٹینشن. بٹ اگر اجازت دیں علی صاحب، اب تو 3 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلی گئی، تقریباً 3 سال آپ کو مل چکے ہیں، پچھلے دور کو اس کو ملا لیں، 3.5 سال پی ٹی آئی نے حکومت کی تھی، تو آپ بھول بھی جاتے ہیں نا ذرا اس وقت کیا ہوا تھا. بٹ لیٹس موو آن. نہیں، اب اسٹیبلٹی بھی ہے، معیشت کو ہم نے ٹھیک کیا. یہ تو کہہ کر گئے تھے کہ ہم نے مائنس بچھا دیے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھیں نا. اب پاکستان کے معاشی حالات وہ تو نہیں ہے اس وقت کی حکومت جو چھوڑ کے گئی تھی. اب تو ہم بہتری کی طرف چلتے ہیں. اوکے فیصل چودھری صاحب، ذرا اس وقت اسٹیٹس سمجھا دیں. جو ابھی ڈوئل پالیسی کی بات ہوئی، کیا ایسا ہے؟ علی امین گنڈا پور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں بھی ہو رہے ہیں. سو ایگزیکٹلی کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ دیکھیے، علی امین گنڈا پور سی ایم ہیں، ایگزیکٹو ہیڈ ہیں کے پی کے، تو آبویسلی ان کی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں طاقتور اداروں سے اور طاقتور شخصیات سے. اور آپ کے سامنے جو ہے عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ کافی پریشان ہو گئے جب گوہر علی خان کی بھی ملاقات ہوئی. تو یہ ملاقاتیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، بیک ڈور سے بھی یہ مذاکرات جاری رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ایشو یہ ہے کہ وہ ایک چلتا رہتا ہے، لیکن عمران خان صاحب کا جو سٹانس ہے وہ بالکل مختلف ہے. یعنی آپ ان کو بنی گالہ جانے کی جو تجویز دی گئی تھی، یہ متعلقہ حلقوں سے منظوری کے بعد جو ہے علی امین نے ان کے سامنے رکھی، تو انہوں نے انکار کر دیا. بٹ علی امین صاحب کی یہ میری تجویز تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنفرم کرایا گیا، لیکن وہ نہیں جانا چاہتے بنی گالہ. خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہاں میں عرض کروں نا فریہ کہ علی امین کی تجویز تھی، کس کو تھی؟ یہ تجویز جو ہے عمران خان صاحب کو بعد میں دی گئی، جہاں پہ پہلے دی گئی تھی، پہلے ان کے ساتھ ڈسکشن کے بعد یہ معاملہ تجویز سامنے رکھی گئی تھی. لہٰذا یہ تجویز اب عمران خان صاحب کے سامنے آئی تو مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں نے انکار کیا، میں بنی گالہ نہیں جا سکتا.
میں نے بہت سٹرگل کی ہے, میں نے اپنے کاز کے لیے کھڑا ہوں, میں اپنے جو نصب العین ہے کھڑا ہوں, تو میں نے ڈیل نہیں کرنا چاہتا بالکل, نہ میں ڈیل لوں گا, نہ میرے مقدمات, نہ ان کی رہائی جو ہے وہ مذاکرات کا مطمع نظر تھا. سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کے لیے ریڈی ہیں, لیکن یہ والی جو ٹرمز ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہیں. تو کیا ٹرمز چاہیے؟ نہیں, ہماری ٹرمز تو 2 ہی ٹرمز ہی نا. دیکھیں, ہم نے جوڈیشل کمیشن مانگا, ہم نے اپنے ورکرز کی اور جو رہنما قید ہیں لاہور میں, ہم نے ان کی رہائی مانگی کہ ان کو آئین اور قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. ہم تو آئین اور قانون کی بحالی چاہتے ہیں, جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں, بیکاز اگر ملک میں عدلیہ آزاد ہوتی ہے, جو کہ اس وقت نہیں ہے, ملک میں آزاد میڈیا ہوتا ہے جو کہ اس وقت نہیں ہے, ملک میں سوشل میڈیا کے اوپر جو انٹرنیٹ کے اوپر اسالٹ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے, اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ہمارا کاز تو سمپل ہے. ہمارے خلاف جو کیسز ہیں وہ کون سا قانونی کیسز ہیں؟ وہ تو ایک سیاسی بنیادوں پہ بنائے گئے کیسز ہیں, بی بی صاحبہ کے خلاف بھی اور عمران خان کے خلاف. اب بشرا بی بی کو آپ نے 10 مہینے جو پہلے قید رکھا, اب ان کو پھر قید دیا القادر میں, ان کا تو وہ لینا دینا بھی نہیں اور ثابت بھی کچھ نہیں ہوا, نہ کرائم پروسیڈز کا ہوئی کہ نہ کوئی منی لانڈرنگ ثابت ہوئی, نہ وہ پیسہ یہ ثابت ہو گیا بعد میں کہ کیبنٹ نے سپریم کورٹ بھیجا, وہ ملک ریاض صاحب نے ڈائریکٹر مشرق بینک کے ذریعے ان کو بھیجا. تو یہ بہت ساری ہے. اب جو کورٹ پیکنگ ہو رہا ہے, یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے یا پوری جگہ پہ جو یہ تماشا لگ گیا ہے, یہ ججوں کی جو 7 ججوں کی سینئرٹی کو انٹرپٹ کر دیا گیا ہے, انٹروڈ کر دیا گیا ہے, ایک اسالٹ کیا گیا ہے, تو یہ اس کا مطمع نظر تو 2 ہی ہیں نا, عمران خان صاحب کے مقدمات اور جو الیکشن فراڈ ہے. اب جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے اس میں تو پھر 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی بھی بات ہو رہی ہے, بٹ آئی کم بیک ایک کوئک بریک لیتے ہیں.